ایک بار پھر اس کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 109 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ بیٹے اس طرف نہیں، ادھر توجہ کریں۔ جس آیہ مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ ایک ہی صورت میں 4 مقامات پر ایک ہی آیت آئی ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 109 بھی یہی ہے، ایک 127 نمبر آیت بھی یہی ہے، 145 نمبر آیت بھی یہی ہے، اور 180 نمبر بھی یہی آیت ہے۔ آپ اور میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کبھی گھر میں فرصت کے لمحات میں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ سوچیں، ایک ہی آیت کو 4 مقامات پر ایک ہی صورت میں لکھنے میں کیا حکمتیں ہیں اللہ کی۔ مگر یہ بندہ سوچے گا وہ جو قرآن سے صرف تعویذ نہیں لینا چاہتا، قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے۔ سلامت رہے۔ جب تک ہم تعویذوں سے نہیں نہ نکلتے تب تک ہدایت کم ہی ملے گی۔ بیڑا غرق ہو گیا، اس کا کاروبار بند کروا دیا، اس کا چلوا دیا، اس پہ جادو کروا دیا، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بے ایمانوں کی دکانداریاں زیادہ چلتی ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ نیچے لکھنے کا کیا مسئلہ تھا؟ علماء تو پہلے دن سے ہی جانتے تھے کہ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ ہر ایک نے جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا۔ وہ ترجمہ عوام الناس کے لیے کیا گیا ہے کہ اگر سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلو ایک آخری ہے، آپ کی قومی زبان میں ترجمہ کروا دیا ہے، جو آیت پڑھو چلو ساتھ میں نیچے ترجمہ ہی پڑھ لو۔ اس کا ترجمہ پڑھو گے تو چلو 100% نہ صحیح تو چلو 25-30% تو بات کی سمجھ آئے گی کہ نہیں جی؟ آئے گی۔ تو چلو اس سے جتنی بات بھی سمجھ میں آئے گی، خالی عبارت پڑھنے سے ثواب ملے گا، نیچے ترجمہ پڑھو گے تو کوئی شعور بھی مل جائے گا تھوڑا بہت۔ مگر ہمارے ہاں شاہ صاحب شکریہ جی، ہمارے ہاں ایک مسئلہ بن گیا ہے، اللہ پاک اس قوم کو ہدایت دے، مجھے باقیوں کا نہیں مسئلہ، مجھے آپ کا، آپ میری قوم ہے، آپ میں اور آپ ایک قوم ہے، آپ کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ آپ اس بات کو کلچر بنائیں اپنے گھروں میں، مجھ سمیت، کہ قرآن کریم جتنا پڑھے، پارے پڑھ لینا، 1.25 پارہ روز پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے، ایک آیت پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھ لیں یہ کمال ہے۔ اس کو اور کھولیے جی، تھوڑا اور کھولیے ذرا، ہو سکتا ہے اس کی آواز کے ساتھ میرے آواز ذرا کھول کے بولیں ذرا۔ اللہ پاک نے ایک ہی آیت کو 4 مختلف مقامات پر ایک ہی صورت میں، یہ جواب ہے مختلف قوموں کے کسی ایک سوال کا، مختلف نبیوں نے جواب دیا ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ مختلف اوقات میں مختلف قومیں اپنے نبیوں کے پاس تحفے تحائف لے کر حاضر ہوئے، یہ ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس قوم جاتی ہے تو شعیب علیہ السلام یہی جواب دیتے ہیں، کیا جواب یہ ہے کہ وما اسالکم من اجر، فرمایا میں تم سے کسی بھی قسم کے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، فرمایا بے شک جو میرا اجر ہے
وہ میرے رب کے پاس ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے مال و زر اکٹھا کیا، شعیب علیہ السلام کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں حضور بات یہ ہے آپ صبح سے لے کر شام تک ہماری مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں، آپ کا چونکہ سورس آف انکم کوئی نہیں، دکانداری کوئی نہیں، آپ کی کوئی تجارت نہیں، آپ کا کوئی کام نہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے بندوں کے مسائل آپ حل کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بھی تو چلنے چاہیے نا، یہ لے لیں، ہم آپ کو اس کے اجر کے طور پر یہ چیز دینا چاہتے ہیں۔ آپ اجرت نہیں کہتے، مزدور کو اجرت کب دینی چاہیے؟ اس کے پسینہ، تھوڑا پسینہ آپ نکالیے جناب بول کے اپنا، پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیجئے، یہ جو اجرت کا لفظ ہے یہ بھی اجر سے نکلا ہے، آپ یہ لے لیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا وما اسألکم من اجر، میں تم سے کسی قسم کے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تھی کتنی، کتنے بندے ساتھ میں شامل ہوئے تھے؟ 90۔ 950 سال کے بعد، 950 سال کی تبلیغ کے بعد جو بندے ساتھ میں شامل ہوئے وہ کتنے تھے جی؟ 90 بندے۔ 90 بندوں نے سوچا چلو ہم جو آ گئے ہیں ہم تو اپنی نبی کی ضروریات کا خیال کریں نا۔ وہ آئے، انہوں نے کہا حضور یہ قبول فرمائیں۔ فرمایا نہیں، اگر امتی نبی کی ضروریات کا خیال کرے تو پھر نبی میں اور امتی میں کیا فرق ہے؟ امتی کی ضروریات کا جو خیال کرتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور نبی کی ضروریات کا خیال صرف اللہ کرتا ہے، امتی نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کہا نہیں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا۔ یہ تو قرآن کی آیات میں یہ بات شامل ہو رہی ہے نا، یہ ثابت ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، صحابہ نے بھی یہی محسوس کیا کہ ہم سے پہلے لوگ کم از کم چلو جا کے پیش تو کر ہی رہے تھے نا، نبیوں نے قبول نہیں کیا تو یہ ان کی بات ہے، یہ اب نبی کی اپنی شان ہے، کم از کم نیاز جا کے پیش تو کی ہے نا۔ صحابہ نے سوچا حضور کا سارا دن ہمارے ہاں گزر جاتا ہے، اب سب کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ محبوب کے کھانے زمین پہ نہیں پکتے، محبوب کے کھانے عرشوں سے آتے۔ جس محبوب کی بیٹی کے کھانے پک کر زمین سے عرش والوں کے لیے جائیں، وہ جو دسترخوان تھا نا جس پہ صحابہ نے بیٹھ کے کھایا تھا سیدہ کائنات کے گھر میں، جبریل عرض کرتا ہے آقا یہ جو باقی ٹکڑے بچ گئے ہیں نا، آپ اگر اجازت دیں تو میں ساتھ لے جاؤں؟ ہائے ہائے، ساتھ لے جاؤں آقا؟ کسی نے سوال کیا وہاں روٹیوں کی کمی ہے، کہا نہیں آقا رزق کی کمی نہیں، وہاں کے فرشتے سیدہ کے ہاتھ کا لقمہ کھانا چاہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، صحابہ حاضر ہوئے، سلامت رہنا سلامت رہنا، صحابہ حاضر ہوئے، آقا یہ کچھ نظر نیاز ہے قبول فرما لیں۔ فرمایا کس بات کی؟ حضور آپ کا سارا دن ہمارے ہاں گزرتا ہے، آپ کے گھر کے گزر اوقات۔ فرمایا نہیں، امتی کو نبی کی فکر نہیں، نبی کو امتی کی فکر ہوتی ہے۔ اب سرکار کو جواب کیا دینا چاہیے تھا جو پہلے نبیوں نے دیا؟ حضور عرض کرتے میرے مالک جو پہلے نے، ہارون صاحب پہلے نبیوں نے جو جواب دیا مالک وہی جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا محبوب تو کوئی باقی نبیوں جیسا ہے؟ جام صاحب سلامت رہیں، محبوب تو کوئی باقی نبیوں جیسا ہے؟ جب تو باقی نبیوں جیسا نہیں تو باقی نبیوں جیسا جواب کیوں؟ مالک پھر کیا جواب دوں؟ فرمایا جواب بدل۔ کیا؟ کا محبوب ان کو جواب دے، قل آپ ان سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا،
میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں دین دیا، تمہاری زندگیاں سنوارنے پر، تمہیں ضابطہ دینے پر، تمہیں دین دینے پر، تمہیں اخلاق دینے پر، تمہیں اسلام دینے پر کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، ہاں ایک خدمت مانگتا ہوں۔ اجرت نہیں مانگتا، خدمت مانگتا ہوں۔ خدمت میں اور اجرت میں لوگوں کو فرق کا ہی سمجھ نہیں آئی۔ اولاد ماں باپ کی اجرت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے یا خدمت کرتی ہے؟ خدمت کرتی ہے۔ خدمت اختیاری نہیں ہوتی، مزدوری اختیاری ہے۔ میرا دل کرے میں کروں، دل نہ کرے نہ کروں۔ آپ اپنے مزدور کو بلائیں، مزدور آپ کے ہاں آ کے کام دیکھے، آپ کہیں جی یہ کام کرنا ہے، وہ دیکھ کے کہے جی میں نہیں کرتا، آپ کہیں جی کیوں؟ میرے پیسے حرام دینے؟ میں پیسے نہیں تینوں دینے؟ وہ کہتا ہے جناب مسئلہ آپ کے پیسوں کا نہیں ہے، میں مزدوری کرنے میں خود مختار ہوں، میرا دل کرے کروں، نہ دل کرے نہ کروں۔ مگر اولاد کہے اپنے ماں باپ کو میرا دل کرے جی میں آپ کی خدمت کروں، اور دل نہ کرے تو نہ کروں۔ مفتی صاحبان کیا فتویٰ دیتے ہیں آپ سارے؟ آپ یوں یا یوں تو کر ہی سکتے ہیں نا، یوں کریں تو یا یوں کریں، کچھ نہ کچھ تو اس کا حال ہے کہ نہیں؟ خدمت میں اور اجرت میں فرق سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اجرت ہوتی ہے اس صورت میں، خدمت ہوتی ہے اس صورت میں۔ حضور نے فرمایا اجرت دینے آئے ہو، اجر دینے آئے ہو، اجرت نہیں، لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، ایک خدمت مانگتا ہوں۔ کس بات کی؟ کہا میرے جو قریبی ہیں نا، ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کے ساتھ مودت کا رشتہ رکھنا، ان کے ساتھ مودت کا تعلق رکھنا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب یہ رشتہ رکھو گے نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، میں بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنا، میں اس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی آنکھ ملے آپ کو میرا یہ جملہ یاد آ جائے۔ فرمایا نماز اللہ نے فرض کی ہے، میں نے نہیں مانگی۔ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، مصطفیٰ نے مانگا نہیں۔ حج اللہ نے فرض کیا ہے، مصطفیٰ نے مانگا نہیں۔ اللہ جو فرض کرے وہ عبادت ہے، اور مصطفیٰ جو خود مانگے وہ مودت ہے۔ جو بندے کنجوسی کر رہے ہیں نا بولنے پہ، ان سے میری ریکویسٹ ہے، آپ آئے ہو، آپ میرے سارا آنکھوں پہ ہو، مگر تھوڑا ساتھ میں شامل ہو جائیے گا۔ مصطفیٰ جس کی طلب کرے اسے کہتے ہیں مودت۔ مودت اختیاری نہیں، مصطفیٰ نے مانگی ہے۔ ساری زندگی مولوی ولا تقولوا سے آگے نہیں جا سکا، یہ مودت سمجھاؤ تو صحیح نا۔ میرا آج کا موضوع ہے مودت، اور مودت ہوتی کیا ہے یہ کتابوں سے نہیں قرآن سے آپ کے سامنے بیان کروں گا میں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں مانگ رہا ہوں تم سے۔ مالک اس بات کی ایک سمجھ نہیں آئی، باقی انبیاء جو پہلے تھے وہ مصطفیٰ سے رتبے میں کم ہیں، انہوں نے تو اجر مانگا ہی نہیں، انہوں نے تو کہا میرے رب کے پاس ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اجر نہیں مانگتا مگر کچھ نہ کچھ تو مانگا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس مودت سے مصطفیٰ کو فائدہ ہوگا۔ بھئی سوال ہے نا، سوال بے وقوفوں کی طرح کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نا جب دین کو سمجھایا تو فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ آپ خوش رہیں یار، ہر بات پہ سبحان اللہ نہیں، کسی بات پہ مسکراہٹ بھی بنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، نماز کوئی نہیں پڑھتا تم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ بھئی کوئی نماز نہ پڑھے، خطبے والی یہ جو ہے نا یہ عصا، یہ اٹھا کے آپ سر پہ مار سکتے ہیں کسی کے؟
آپ سر پہ کسی پہ مار کے کسی کا سر پھاڑ دے، کوئی پوچھے جی آپ نے کیوں مارا ہے، آپ کہیں جی یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے میرا اس کا مسئلہ ہے۔ کوئی روزہ رکھے نہ رکھے بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں زیادہ کہہ سکتے ہو تو اپنی اولاد کو کہو نا، وہاں تو بس نہیں چلتا، بیوی کو کہو نا، کبھی تھپڑ مار کے نماز پڑھاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا نماز پڑھانے میں آٹے دال کا بھاؤ کیا لگتا ہے۔ کبھی بچوں کو پڑھا کے دیکھو، وہی موصوفہ جو آپ کے منقوہہ ہے نا، وہی موصوفہ کہے گی آج تک میرے پیچھے پہ آ رہے ہیں، ہن اولاد دے پیچھے پہ گیا، چلو میرے تو مقدر سڑے سن کے تیرے نال لگ گئی ہیں، ہونے نہ تو بھی مقدر ساڑنے۔ اس طرح کی باتیں کبھی کہہ کے دیکھ لیں۔ آپ کا ہمارا زور لگتا ہے باہر لوگوں میں کہہ کر، وہ یار کیسا بندہ ہے نماز ہی نہیں پڑھتا، کبھی مسجد میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آپ اندھے کیوں نہیں ہو گئے، خود کو دیکھا ہے جو یہاں آ کر بھی یہاں نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کی ایک بہت بڑی ولیہ وہ گزری ہے، اس کے دونوں بیٹے ولی تھے۔ آپ کو ایک مزیداری کی بات بتا دوں، ضمناً بات آ گئی۔ ایک بار ماں نے ساتھ میں، جیسے ہارون صاحب بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، سب نے نماز پڑھی نا، گھر کے تین، کبھی کلچر ہوا کرتا تھا لوگ اس طرح نمازیں پڑھا کرتے تھے، ماں بھی بیٹھی ہے، دونوں بیٹوں نے نماز پڑھ کے نا، ایک نے سلام پھر کے کہا، ماں سے کہا کیسا ولی ہے، کیا ہوا ہے، کہا نماز میں نا پتہ نہیں کہاں کون سے حساب کتاب کر رہا تھا۔ ماں جی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ماں کہتی پتر ہوئی تو پھر تیری بھی نہیں۔ کہتی کیسے، کہا وہ اگر وہاں تھا تو بھی تو اسی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا نا۔ ہائے، اگر تو نماز میں ہوتا تو تجھے کیا پتا کون نماز میں آیا ہے کون نہیں آیا، تو نے کبھی خود کو نہیں دیکھا، ہمیشہ لوگوں کو دیکھتا رہا، وہ فلاں نہیں آیا وہ فلاں نہیں آیا۔ او بابا کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ علامہ اقبال شعروں میں اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر، کہا لا اکراہ فی الدین، کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کو زیادتی نہیں، کیوں؟ یہ اللہ نے فرض کی ہے، کہا میرا معاملہ ہے۔ نماز حقوق العباد نہیں جی، آپ سارے بولیے جی، نماز حقوق العباد نہیں، حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کے متعلق قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے جس مرضی مولوی سے فیصلہ لے لیں، اس نے کہا میرے بندوں کا مسئلہ ہے، میں چاہوں معاف کر دوں چاہوں حساب لے لوں۔ مجھے تب سمجھ آئی مصطفیٰ کو اللہ نے بندہ کیوں بنایا۔ 3 بندے بھی پورے سرا صحیح نہیں بول سکے یار، کیوں بھی مصطفیٰ بندے نہیں؟ مصطفیٰ کو بشر ماننا اسلام کا دین کا فرض ہے، مگر اپنے جیسا ماننا کفر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ، کا کیا معنی ہے کہ محمد اس کا بندہ بھی ہے۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ جب بندوں کی بات آ گئی نا تو فرمایا اپنے حقوق کی بات کرنے والوں پہلے مصطفیٰ کی طرف کے تو دیکھ لو، پہلے مصطفیٰ نے جو مانگا ہے، میرے مصطفیٰ نے تمہارے لیے دانت شہید کروائے، میرے مصطفیٰ نے تمہارے لیے تکالیف برداشت کی، میرے مصطفیٰ نے تمہارے لیے پتھر کھائے، میرا مصطفیٰ معراج سے پہلے بھی تمہیں یاد کر رہا ہے، معراج کی رات اللہ کے سامنے بیٹھ کر بھی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مانگا کیا ہے، یہ 4 بندے ہیں، یہ 4 ہیں جی، 4 ہیں، جو آپ گنواتے ہیں وہ نہیں۔ مر گئی مخلوق پتہ نہیں کہاں چلی گئی، وہ جو آپ 4 گنواتے ہیں وہ نہیں۔ من ہوا وجبت مودتہم، صحابہ آپ کی قدموں پہ فاروقی کی نسلیں قربان ہوں، مسئلہ حل کر دیا۔ آقا جن کی مودت واجب ہے ذرا امت کو بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا هو العلی والفاطمہ والحسن والحسین، 4 یہ 5واں مصطفیٰ، ان کی مودت واجب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب بات یہ ہے
میں نے محبوب کی امت پہ عبادت جو ہے نا وہ کی ہے فرض، تاکہ ان کے نزدیک یہ ان میں حسن آتا رہے۔ بندہ مسلمان ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، آپ اس کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، کہیں گے مسلمان مگر ناقص مسلمان کہیں گے۔ یہ دعویٰ مسلمانی کا کر رہا ہے مگر مسلمانوں والی بات کوئی نہیں ہے نا۔ بندہ مسلمانی کا دعویٰ کر رہا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ ہے مسلمان مگر کچا ہے دعوے میں۔ روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، حج کرے گا، دعوے میں بھی سچا ثابت ہوتا رہے گا، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ساری عبادت کس وجہ سے قبول ہوتی ہے؟ اس وجہ کا نام مودت ہے۔ اس وجہ کا کیا نام ہے؟ مودت۔ کیوں؟ عبادت مصطفیٰ کی طلب کا نام نہیں، مودت مصطفیٰ کی طلب کا نام ہے۔ حضور نے مانگی ہے یہ دے دو، الا المودۃ فی القربى، میرے قربا کی مودت کرنا۔ میں نے کہا مالک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، پہلے انبیاء مرتبے میں مصطفیٰ سے کم تھے مگر انہوں نے کہا کچھ مانگتے ہی نہیں۔ مصطفیٰ کے پاس گئے تو مصطفیٰ نے کہا میں تو مانگوں گا۔ جن کو سمجھ آ جاتی ہے ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ بات اصل میں ہے۔ مزہ سے کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ غزل سن کے بندہ جھوم رہا ہو اور بندہ کہہ رہا ہو واہ 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 واہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ کھ دی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ آ جاتی۔ اچھا بندہ بولے بھی نہ فقط اس کی آنکھیں ایسے ہو جائیں، آپ سمجھ جاتے ہیں اس کو بڑا سرور آ رہا ہے۔ غزل کے سرور کا پتہ ہے ہمیں، آپ کے اندر کے سرور کا بات پہ بھی نہیں سمجھ آ جاتی کہ آپ اندر میں سرور میں بیٹھے ہیں یا بے سروری میں بیٹھے ہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں غزل والوں سے بھی کم سمجھتے، سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جس طرح میں 8 دن محنت کرتا ہوں نا، ذہنی طور پہ میرا دماغ آپ کی طرف ہوتا ہے۔ میرے پروگرام ہے پورے پاکستان میں، جب میں جاتا ہوں تو وہ ایک لمحے بھر کے لیے، ایک دن کے لیے ہوتے، وہاں جا کے یہ خطاب کرنا ہے۔ آپ کو تو ہر جمعے نئی شے دینی ہے، ہر جمعے نئی چیز لے کے آنی ہے۔ اپنے کشکول کو، برتن کو سجا کر، صرف ظاہر میں نہیں، اندر کے کشکول کو سجا کر سیدہ کائنات سے خیرات مانگ کر صدقہ حسنین کریمین کا، اس لیے ساتھ میں تاکہ میرے سامعین میرے ساتھ شامل ہو کر ایک کی بنا یہ لائن سیدھی ہو گئی، میرا آنا قبول ہو گیا، آپ کا پڑھنا قبول ہو گیا۔ میں نے کہا مالک اس میں کیا راز ہے؟ مصطفیٰ نے کیوں مانگا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کیوں کا جواب سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں دیا ہے۔ قرآن کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سورۃ الشورى آیت نمبر 23 فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا یہ جو خوشخبری اللہ دے رہا ہے نا، میں اللہ فرماتا ہے یہ جو میں خوشخبری دے رہا ہوں نا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں، یہ ایسے بندوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو ایمان بھی لائے، وعملوا الصالحات، اور ان کے کام بھی صالح تھے، عمل بھی اچھے تھے، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے میری طرف سے خوشخبری ہے۔ کیا فرمایا؟ محبوب آپ ان سے کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف ایک شے مانگتا ہوں کہ میرے قریبیوں کی مودت رکھنا۔ میرے مالک پہلوں نے نہیں مانگی، مصطفیٰ نے کیوں مانگی؟ یہاں تو ایک نئی بحث چھڑ جائے گی کہ پہلے نبیوں کا مقام زیادہ تھا، اس کا مطلب ہے وہ بے نیاز تھے، مصطفیٰ نے کیوں مانگا؟ حالانکہ مصطفیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ مالک اس میں کیا راز ہے؟ تو فرمایا اسی کے ساتھ آیت متصل ہے، اگلی نہیں۔ فرمایا اصل وجہ یہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، محبوب ان سے کہے جو کوئی یہ نیکی کرے گا نا، قبلہ شاہ صاحبان، جو کوئی یہ نیکی کرے گا نا میری آل کے ساتھ مودت والی، میرے محبوب کے ساتھ قربت کی مودت والی، جو کوئی یہ نیکی کرے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اللہ فرماتا ہے میں خوشخبری دیتا ہوں کس بات کی؟ کہ جس نے عبادت کی ہے نا میری، میں اس کی عبادت کو حسن عطا کر دوں گا۔ عبادت اللہ نے فرض کی ہے، مودت مصطفیٰ کی طلب ہے،
عبادت پہ اجر ملتا ہے، مودت سے عبادت کو حسن ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اور اللہ نے سورۃ الملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، فرمایا میں نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تمہاری عبادتوں میں حسن کتنا ہے۔ اسلم صاحب راضی رہیے گا، تمہاری عبادتوں میں عبادتیں کتنی ہیں نہیں، بلم بہور کے پاس تھوڑی عبادت تھی، بلم بہور کے پاس عبادت کتنی تھی، ہزاروں سال کی زندگی، ہر لمحہ عبادت میں، ایک دن صرف نبی کے مقابلے کے لیے اٹھا ہے، اس کا اپنا گدھا ہی اس کے مخالف ہو گیا۔ کھوتے آج کے مخالف نہیں ہوتے، پرانے ہوتے آئے ہیں بھائی، تمہیں پتہ ہے میں گل کہڑے پاسے لے گیا، گدھے پرانے مخالف ہوتے ہیں۔ اچھا کھوتا کسی کو کہہ دے تو غصہ کرتا ہے، گدھا کہہ دے تو کہتا ہے پھر کوئی نہیں ہلکا ہے، خیر ہے کوئی نہیں۔ کھوتے کا لفظ زیادہ مشکل ہے، بلم بہور کا گدھا تھا، اس میں بیٹھ کر تو کہتا چلو کرنا چلا تھا مقابلہ نبی کا، اللہ کی قسم اس نے نبی کا کلمہ چھوڑا نہیں، نبی کی شریعت نہیں چھوڑی، صرف کیا کیا، نبی کا مقابلہ کرنے چلا تھا، وہ بھی اسی کی دی ہوئی خیرات کے ساتھ۔ جب سمجھ آ جائے مجھے بتائیے گا ضرور، بھئی نبی کی وجہ سے اسم اعظم ملا تھا نا، تو اسم اعظم کی مدد سے اسی نبی کے خلاف امت مسلمہ نے کیا کیا، مصطفیٰ کی امت نے کیا کیا، نماز میں بیٹھ کر جس حال پر درود نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، اسی حال کو کربلا میں شہید کر رہے تھے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے اپنے نبی کی مخالفت کرے، مقابلہ کرے، گدھے پہ بیٹھ کر اس کو ایڑ ماری، گدھا چلا نہیں، اس نے پھر ماری، پھر نہیں چلا، اس کو زبان دے کے نا اسم اعظم کی مدد سے کہتا ہے گدھے چلتا کیوں نہیں، وہ سر اوپر اٹھا کے کہتا ہے نبیوں کا مقابلہ تو کرتا ہے اور گدھا میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا قرآن کی نص کے مطابق، جو نبیوں کا مقابلہ کرے۔ اچھا آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، کئیوں کو، میرے پہلے 2-4 صفوں والوں کو تو سمجھ آ گئی، باقی بھی سب کو سلام کر کے بات سمجھاؤں۔ نبی کا مقابلہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہے میں نبی ہوں، نہیں، کہے وہ بھی ہم جیسے تھے یا ہم نبیوں جیسے ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے اور کہوں، جو یہ کہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، قرآن کی نص کے مطابق وہ کل بھی گدھے تھے، آج بھی گدھے ہیں۔ تے کھوتیاں نال بندیاں دا مقابلہ نہیں ہوندا سر۔ کہا یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں ان کی عبادت کو حسن دے دوں گا، نزد لہو فیہا حسنا، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، حسن پیدا کر کے اگلی بات کیا کہوں گا، ان اللہ غفور شکور، اللہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے۔ جو مصطفیٰ کی آل کے ساتھ مودت کرے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے میں غفور بھی ہوں، میں، اب 2 لفظ مجھ سے سمجھ لیں، غفور کا اور شکور کا معنی کیا ہے؟ غفور کا معنی ہے معاف کرنے والا، شکور کا معنی ہے شکریہ ادا کرنے والا۔ آپ کو سلام ہے، آپ کو 1000 بار سلام ہے۔ بھئی جاتے ہوئے آپ ڈرائیو کر رہے ہو، شاہ صاحبان قبلہ میں یوں ہاتھ جوڑ کرنا، آپ اور آپ کے ساتھ قبلہ آئے تو سید بھی ساتھ ہو گئے ہیں نا، ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ پاک آپ کی صحتوں میں برکتیں عطا فرمائے، یوں ہاتھ جوڑ کے تحفہ مجھ سے بھیجا، یہ میری نیاز قبول فرما لیں۔ بندہ جا رہا ہو، ڈرائیونگ کر رہا ہو، گاڑی لگ جائے، اگلی کی گاڑی کے ساتھ ٹکر لگ جائے، غلطی تو میری ہے، اچھا بھئی میں نیچے اتر کے میں نے کہا ہو معاف کر دیں جی غلطی ہو گئی مجھ سے، میرا خیال کہیں اور تھا، وہ کہے نہیں کوئی بات نہیں، آپ جان بوجھ کے ماریں گے بھی نہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، میں جواباً کہوں گا جناب شکریہ آپ کا، آپ نے معاف کر دیا، ایک ہی وقت میں وہ غفور ہے میں شکور ہوں۔ سمجھ آ رہی سب کو؟ بات سمجھ کے نکلنا جی آگے۔
وہ غفور ہے کیونکہ اس نے مجھے معاف کیا ہے اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، میں شکور ہوں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی بندہ، کوئی بھی فرد، کوئی بھی جہت دو نہیں ہو سکتی، یا میں غفور ہوں یا میں شکور ہوں۔ کسی کوئی میری بات، میری شان میں میری بات، میرے بارے میں کوئی بات کہہ دے، وہ آ کے مجھ سے کہے جی کل میں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی تھی، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں کہوں گا جناب آپ کو معاف کر دیا، میں غفور ہوں، وہ کہے جی شکریہ، وہ شکور ہو گیا۔ اب دو مثالیں دے دی ہیں، دو مثالوں سے بات سمجھ لیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں غفور ہوں، یہ میرے محبوب کی آل کے ساتھ مودت رکھے تو میں اسے معاف کر دوں گا، فرمایا نہیں، معاف تو کروں گا، غفور تو میں ہوں، مگر جو بھی میرے محبوب کا امتی میرے محبوب کے حسن اور حسین کے ساتھ، سیدہ کائنات کے ساتھ، علی کے ساتھ مودت کا رشتہ رکھے، میں گناہ تو معاف کرتا بھی ہوں مگر ساتھ میں کہتا ہوں تیرا شکریہ۔ ہائے 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 ہائے، یہ مسئلہ مجھے تب سمجھ آیا ہارون صاحب اور آپ سارے جتنے بھائی بیٹھے ہو، جب میں نے قبلہ سیدی حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھا نا عرفان القرآن۔ آپ کو تو لگتا ہے نا کہ آپ بار بار کھینچ کھانچ کے منہاج القرآن کی طرف لے کے جاتے ہیں، بھائی نہیں، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، 10 دن باقی ترجمہ پڑھو، 10 دن، اچھا چلو مہینے کے کتنے دن ہوتے تھے؟ 30 دن ہوتے ہیں نا، 20 دن لوگوں کے ترجمے آپ پڑھ لیں جن آیات کے، آخری 10 دن آپ عرفان القرآن کو دے دیں۔ جب آپ نے فقط پڑھا عرفان القرآن ہے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم تو آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بناتے نا، ہم تو آپ کو کہتے ہیں سارے ہی پڑھیں، سارے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا، ادب والوں کا، گستاخوں کا پتہ چل جائے گا۔ جو بات آپ سے کہنا مقصود ہے، میں نے جب اس کا ترجمہ پڑھا نا حضور شیخ الاسلام کا، تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ فرمایا عبادت تو میری تم کرتے ہو، میں تمہارا معبود ہوں، مگر میں تمہیں عبادت میں بخش دوں گا، عبادت کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی مانگی گئی مودت کی وجہ سے بخش دوں گا، مگر صرف بخشوں گا نہیں، تمہاری عبادت کا قدردان بھی ہو جاؤں گا۔ اللہ شکریہ ادا کرے، لفظ عجیب سا لگتا ہے، اللہ بھی شکریہ ادا کرتا ہے، نہیں، فرمایا قدردان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے عبادت تو میری کر، میں تیری عبادت کی قدر کروں گا۔ آپ اکثر شکوہ کرتے ہیں ساری زندگی اولاد نو دے دیتی پر اولاد نے قدر نہیں کی تھی۔ آپ کہتے ہیں یار فلاں شخص کو نا یہاں بٹھا کے رکھا، میں نے پلکوں پہ بٹھا کے رکھا مگر اس نے میری قدر نہیں جانی، عموماً کہتے ہیں، مگر کیسا بندہ جھوٹا ہے، یہ ان سے قدر کروانا چاہتے ہیں جو خود بے قدرے ہیں، یہ اس سے قدر کروائے جو کہتا ہے بھی تو مجھ سے کم، میری مخلوق ہے، میں خالق ہو کر تیرا قدردان بننے کو تیار ہوں۔ تو مالک تو اپنے قریبی کوئی بتانا، مصطفیٰ کے کیوں بتاتا ہے؟ یہاں تو ہر بندہ کہتا ہے بس اللہ ہی اللہ، اقتدا کس کی کرے؟ اللہ کی، نماز کس کی پڑھے؟ اللہ کی، روزہ کس کا رکھے؟ اللہ کا، ہر شے اللہ، بس اللہ ہے، بس اللہ ہے، بس اللہ ہے، ہر شے پہ اللہ، تو کہیں قریبی بھی اللہ کے مانگے، مالک تیرے قریبی ہیں؟ کہا ہاں میرے وہ قریبی ہیں جو مصطفیٰ کے قریبی ہیں۔ کیوں؟ میری اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت، ایک عبادت کا تعلق چھوڑ دو، کیونکہ میرا مصطفیٰ معبود نہیں، میرا مصطفیٰ میرا عابد ہے، عبادت فقط میری ہے، باقی ہم نے ہر شے سانجھی کر رکھی ہے۔ جو مصطفیٰ کا قریبی ہے وہ میرا قریبی ہے، جو مصطفیٰ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حضور بتا دیں آپ کا دشمن وہ ہے جس نے آپ کو پتھر مارا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا وہ دشمن نہیں، ان کو تو میں نے معاف کر دیا تھا، مگر جو سیدہ کائنات کو، جو میری فاطمہ کو رلائے، میں اسے معاف نہیں کرتا، وہ میرا بھی دشمن، میری آل کا بھی دشمن۔ اب فیصلہ کر لو،
سیدہ کائنات کے آنکھوں سے آنسو لانے کا سبب کون بنا ہے اور آج تک کون بن رہا ہے؟ کون ہے ایسا بدبخت جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ قدردانی چاہتے ہو تو فرمایا کیا کرو؟ میرے محبوب کی مانگی گئی شے کا، اس کی طلب کو، میرے محبوب کی طلب کو پورا کر دو، عبادت میں حسن آ جائے گا۔ میری بات سمجھنا، عبادت کی تیاری کو مودت کہتے ہیں۔ اگر نماز میں حسن لانا چاہتے ہو، آپ نے نماز کی تیاری کرنی ہے۔ میرے دوستو یہ دیکھنا جی، مجھے یوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس بات کو پلے باندھ کر جیب میں رکھ سکتے ہیں، ذہن میں رکھ سکتے ہیں، دل میں رکھ سکتے ہیں، اس کو ساتھ لے جائیے گھر جا کے، جب رات سارے کام کر کے سو جائیں، ایک لمحے کے لیے اس میری گٹھڑی کو کھولیے گا۔ میں جو بات آپ کے خدمت میں نا انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ کو نماز کی تیاری بتائی گئی ہے کہ جب آپ نماز کی تیاری کریں تو نماز کی تیاری کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی ہو، جائے نماز ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ نماز کی تیاری نہیں۔ ٹوپی نہ ہو نماز ہو جاتی ہے، جائے نماز نہ ہو اللہ نے زمین کو پاک کر دیا ہے، جہاں ملتی ہے ریت پہ ملو۔ شکر ہے گھر جا کے آج 2 نفل پڑھنا، تم اس مردود اور فرعون مولوی کی طرح نہیں جس نے کہا کربلا میں جو سجدہ کیا تھا حسین نے وہ تو نکالی تھی۔ کہتے وہ جو حسین کا کوئی نماز تھی 3 دن تو پانی نہیں ملا تو سجدہ جو کیا تھا وہ بے وضو سجدہ کیسے ہو گیا؟ اور لعنت ہے تیری تجھ پر، تیری آل اولاد پر اور تیری ساری جماعت پر، تجھے اتنی بھی خبر نہیں عام امتی گناہگار ہو پلید ہو جائے یہ مٹی پہ ہاتھ رکھے تو پاک ہو جاتا ہے۔ آپ بولے بھی نہیں یار، آپ بولے بھی نہیں، تکلیف دے رہے ہیں اللہ کی قسم۔ ہائے ہائے، پانی نہ ملے، پانی نہ ملے، آپ کو اللہ نے کہا مٹی سے تیمم کرو، تم مٹی سے پاک ہو جاتے ہو۔ حسین بھی مٹی سے پاک نہیں ہوا؟ تمہاری نماز ظالمو نماز ہے، اس میں اصل قصور اس ملا فرعون کا نہیں، آپ کا ہے۔ جس بدبخت کو استنجے کے مسائل کا نہیں پتا تھا آپ نے اس سے عقیدے لینے شروع کر دیے۔ نام کیا رکھ دیا؟ امیر اہل سنت، جو ظالم فقیر اہل سنت بھی کہلوانے کے قابل نہیں تھا۔ نماز کی نکالی ہے؟ حسین اگر نکال تھا، اگر حسین کی نماز نقلی تھی تو نماز اصلی کس کی ہے؟ کہاں بیٹھے ہو یار؟ او ظالم تو مٹی پہ ہاتھ رکھے تو مٹی تجھے پاک کرتی ہے۔ حسین نے جس مٹی پہ قدم رکھا حسین نے اس مٹی کو پاک کیا۔ اوقات اتنی نہیں کہ ایک کریمہ نام حق بھی پڑا ہو، ابتدائی 1000 سال پرانی کتابیں، اور بکواسات کتنی ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے بندہ کوئی کہے حسین کا تو وضو نہیں تھا۔ اور ظالم جو پیدا ہونا اس کے پیدائش کے وقت جس چادر میں حسین لپٹے اللہ اس چادر سے فرشتوں کو شفا عطا کرتا۔ ساری جماعت ایک طرف آ گئی، ساری جماعت۔ جس جماعت نے امت کو 150 سال پہلے الگ کیا تھا نا، اہل سنت کو توڑ کر ایک نیا فرقہ بنایا تھا، وہ جو 150 سال پہلے فتنہ شروع ہوا تھا نا، اس 150 سال پہلے فتنے نے آج اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے سارے ملا اکٹھے ہو کر یزید کی حمایت میں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے سنا بریلوی وہ مولوی تھا جو کہہ رہا تھا اگر تم نے
یزید کے باپ کو بچانا ہے تو یزید کا دفاع کرنا پڑے گا۔ آج سارے یزید کے دفاع میں اس لیے کھڑے ہیں، اور میں نے وہ سنا ہے، آپ نے مجھ سے پہلے سنا، وہ جو کل آپ نے پچھلے ہفتے جس نے کہا کربلا میں خطا پہ یزید نہیں تھا، حسین خطا پہ تھا، یزید تو دفاع کر رہا تھا اپنا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جن کے آپ مخالف اور کافر کہتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کھالوں پہ پلے ہیں، آپ کے مدنی چندوں پہ پلے ہیں۔ ہائے، نماز کی تیاری یہ نہیں کہ ٹوپی تلاش کرو۔ تم نے معیار کیا رکھا ہے؟ تم کہتے ہو جی فلاں مولوی مرا تھا، اس کا جنازہ اتنا بڑا تھا، کوئی قرآن اٹھا کے لا کے میرے سر پہ رکھے، کائنات میں یہ معیار ہی نہیں اچھے ہونے کا۔ اگر جنازوں کا ہجوم بندے کے اچھے ہونے کا معیار ہے تو بتا حسین کے جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ کتنے تھے؟ شاید 2 یا 3۔ ہجوم نہیں تھا۔ بندے کے اچھے ہونے کا معیار نہیں کہ جنازہ بڑا ہو، بندے کے اچھے ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کے دل میں حسین کتنا ہے۔ نماز کی تیاری یہ نہیں میں ساری زندگی ننگے سر نماز پڑھتا رہوں، نماز کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ میں ساری زندگی جائے نماز کے بغیر نماز پڑھوں، میری نماز پہ فرق نہیں پڑتا، میرے جس سجدے سے حسین نکل جائے پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ نماز کی تیاری یہ نہیں کہ تم جائے نماز تلاش کرو، نماز کی تیاری یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے گمراہ کون ہیں اور ایمان والے کون ہیں اور انعام والے کون ہیں۔ کیوں؟ جب تم نماز میں کہو نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو فیصلہ کر یزید انعام والوں میں تھا یا غضب والوں میں تھا؟ منافقانہ نماز نہیں چاہیے بھائی جان، منافقت والی نماز نہیں چاہیے، حقیقت والی نماز چاہیے۔ روزے کی تیاری یہ نہیں کہ 4 پراٹھے اچھے ہوں، ساتھ میں دہی ہو۔ افطاری اس بات کا نام نہیں کہ آپ سارے جہان کی نعمتیں اپنے دسترخوان پہ لے آئیں۔ حسینیت اس شے کا نام ہے کہ عین افطاری کے لمحے میں قیدی آ جائے تو حسین کی ماں اپنا حصہ بھی اٹھا کے دے۔ اللہ اکبر۔ مودت مانگی ہے، مالک جن کی مودت مانگی ہے کہا پاک ہیں، ان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتنے پاک ہیں؟ کہا حسن آئے نا نماز ظہر کے بعد، میرے بچوں میرے بزرگوں سارے مجھے دیکھنا، نماز ظہر سیدہ کائنات نے پڑھ لی، عصر سے پہلے سیدنا امام حسن مجتبی کی ولادت ہو گئی۔ میری ماں، آپ کی ماں، آپ کی ماں، آپ کی ماں، ہمارے پیر کی ماں، ہمارے شیخ کی ماں، کائنات کی مائیں، کوئی بھی بیٹے کو جنم دے، بیٹی کو جنم دے، بچے کو جنم دے، جنم کے بعد، جنم دینے کے بعد کتنا عرصہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں بھلا؟ ناپاک ہے۔ جس نے جنم دیا ہے وہ بھی ناپاک، جو پیدا ہوا ہے وہ بھی ناپاک۔ جب تک دائی غسل نہ دے دے باپ نہیں چومتا۔ نماز ظہر کے بعد اس خاندان کی پاکیزگی بیان کروں۔ ظہر کی نماز کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، سیدہ کائنات نے نماز پڑھی، اور اللہ کی قسم جب ولادت ہو گئی اور عصر کے لیے جو مصلی بچھائے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ کیوں؟ جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ہے، اور جو پیدا کر رہی ہے، جو جنم دے رہی ہے، وہ بھی اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کی چادر کا صدقہ کائنات کو طہارتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ آپ کہیں ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو 1500 سال کے بعد آئے لوگ ہیں نا، ہم تو جذباتی لوگ ہیں۔
چلواؤ۔ سرکار نے ایک خاندان ایسا تھا جو مکے کا اس وقت کا بڑا با اثر خاندان تھا، جس کی وجہ سے آج سارے مردود ہو رہے ہیں، ان کی حفاظت کرتے کرتے۔ میرے بچے جتنے اہل تشیع بیٹھے ہو، ذرا بیٹا ذرا زبان سنبھال کے ایسے بس ایسی، کیونکہ ہم نے اتحاد کی بات کرنی ہوتی ہے، حکمت کے تحت بیٹے بات کرنی ہوتی ہے، کوئی ایسا لفظ کوئی نہ بولے، بس ایک بات سمجھنا تاکہ بات سب کو سمجھ آ جائے۔ اشارتاً بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور کی جرت دیکھیے، اس خاندان میں شادی کر لی۔ کون ہے؟ یزید کی پھپھو ہے، معاویہ بن سفیان کی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے سرکار کی۔ اب کوئی کہے حضور میں جرت نہیں تھی، حضور میں جرت اتنی تھی، سب سے با اثر خاندان میں حضور نے شادی کی۔ ان کا حضور میری پہلے شادی، فرمایا جس دن تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا، نکاح تو کافر کے ساتھ اسی دن ہی ٹوٹ گیا تھا۔ حضور نے نکاح کر لیا۔ فتح جس دن مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد باپ آیا بیٹی سے ملنے۔ اہل تشیع کی کتابوں کا حوالہ نہیں، اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ۔ باپ آیا بیٹی سے ملنے، ابھی دور ہے، بیٹی نے دیکھا باپ آ گیا۔ آپ جائیں بھائی بیٹی سے ملنے، بیٹی کو کتنے چاہ ہوتے کہ باپ آ گیا۔ بیٹی کھڑی ہوئی، میرا باپ آ گیا، خوشی سے سر میں دوپٹہ صحیح کیا، صحیح کر کے نا باپ کی طرف نہیں بھاگی، منبر رسول کی قسم پہلے آئیں بستر رسول پہ، بستر رسول کو لپیٹ دیا۔ بستر رسول کو لپیٹ کر کہا بابا بسم اللہ، سر پہ پیار لے کے کہا بابا تشریف رکھیے۔ باپ کہتا ہے بیٹی تو نے کیا کیا؟ مجھے ملنے کی بجائے یہ بستر کیوں اکٹھا کر دیا، کوئی اور چادر کیوں بچھائی؟ کہا نہیں بابا، یہاں بطول کا بابا بیٹھتا ہے۔ کہا جہاں بطول کا بابا بیٹھے وہاں کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اب سمجھ آئی ہے ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ نبی کے بستر پہ علی کیوں تھا، مصطفیٰ کے بستر پہ مرتضیٰ کیوں تھا؟ فرمایا میرے اور علی کی اصل ہی ایک ہے۔ ہائے ہائے سلامت رہنا۔ فرمایا اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، جہاں بطول کا بابا بیٹھے وہاں میرا بابا تو نہیں بیٹھ سکتا نا۔ پاک کی جگہ پہ پاک، ماں ایسی پاک، آنے والا حسن مجتبیٰ اتنا پاک، علی کتنا پاک ہے یہ 13 رجب سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جس طرف تمہارا منہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس کعبے میں علی نہ ہو تو کعبہ ہی پاک نہیں ہوتا۔ یہ باپ ہے، وہ ماں ہے، یہ بھائی ہے۔ حسین کتنا پاک ہے کہ حسین کی جس میں حوالہ اہل تشیع کا دوں، میں آپ کا قیامت کے دن مجرم۔ میرا کوئی عقیدہ مانگے تانگے کا عقیدہ بابا میں نے کو ادھار لیا عقیدہ، میں اہل سنت ہوں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، امام الرحاوی کہتے ہیں 4,64,000 فرشتہ صرف اس وجہ سے آیا تھا کہ حسین کی ولادت کی مبارکباد دے۔ ان میں ایک فرشتہ فطرس تھا جس کے پر کٹے ہوئے تھے، بازو جلے ہوئے تھے، کوڑ کا مرض تھا، اللہ نے کیسے شفا دی؟ جبریل آ کے کہتا ہے جس چادر میں حسین لپٹا ہے، مصطفیٰ نے وہ چادر لگائی، اس چادر کو نہیں پتا۔ حضرت نوح علیہ السلام صبح سے لے کر شام تک نکلتے نا، لوگ پتھر مارتے، نوح علیہ السلام کا بدن زخمی ہوتا، شام کو تھک ہار کے بیٹھ کے نا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں تھک ہار کے بیٹھتے، امت کو سمجھاتے سمجھاتے اللہ فرشتے کو بھجواتا، وہ آ کے پر لگاتا، نبی کے پر کو شفا ملتی۔ مجھے مقام نبوت کو نہیں چھیڑنا، مگر تجھے بتانا یہ مقصود ہے، نبوت کو شفا ملے تو فرشتے کے پر سے، فرشتے کو شفا ملے تو حسین کی چادر سے۔ یہ اتنے پاک ہیں جس کا مولوی وضو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ بات سمجھنا، وہ حسین ہے، امامت تھا جن کا منصب، ان کا لہجہ متین ہوگا، خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا ندیم ہوگا، لعاب سرور
لہو علی کا، بطول کی گود، حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھو حسین کتنا حسین ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھو حسین کتنا حسین ہوگا۔ وہ حسین جو تخت کا سکندر بھی ہے اور بخت کا کلندر بھی ہے، وہ حسین جو خلوتوں میں صف بصف بھی ہے اور جلوتوں میں سر بکف بھی ہے، وہ حسین جس نے زمین کو عرش مقدر بنا دیا، وہ حسین جس نے ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا، وہ حسین، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ حسین جس کی منزل آب حیات ہے۔ ملا کہتا 3 دن پانی کے لیے حسین ترستے رہے۔ منہاج القرآن کا عقیدہ یہ نہیں، منہاج القرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو آقا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی۔ ارے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ پانی کی اوقات کا پتہ بھی ہے کہ پانی کیا ہے، پانی کی حقیقت کا پتہ ہے کہ پانی کیا ہے۔ پانی یہ ہے کہ اگر یہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھے تو بادل بنتا، آسمان سے زمین کی جانب آئے تو بارش بنتی ہے، جم کر گرے اولے بنتے ہیں، زمین پہ آ کے جم جائے برف بنتی ہے، تھم جائے جھیل بنتی ہے، بہنے لگ جائے ندی نالا بنتا ہے، وسیع ہو جائے دریا بنتا ہے، وسیع تر ہو جائے سمندر بنتا ہے۔ اگر یہ پانی آنکھ سے نکلے آنسو بنتا ہے، پھول کی پتی پہ گرے تو شبنم بنتی ہے، پھول کی پتی سے نکل آئے تو عرق بنتا ہے، اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے تو زمزم بنتا ہے، مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلے تو کوثر بنتا ہے۔ اگر کائنات کا پانی حسین کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتا پھرے تو کربلا بنتی ہے۔ وہ لوگ کس طرح سے بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی، مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی۔ ارے نانے کا دین کھینچ کے لایا تھا کربلا، منزل نہیں تھا نہر کا پانی حسین کی۔ محبتوں کے دعوے بڑے آسان ہوتے ہیں دوستو، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ ہم موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، موقع کو کہتے ہیں اس وقت سے فائدہ اٹھا۔ لوگ آپ کو جذباتی کر کے آپ سے